عقائد اہل سنت سے بھی میں آپ کو روشناس کراتے رہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ صرف تفسیر قرآن ہی نہیں بلکہ اس میں احادیث مبارکہ اور ضروری عقائد کا بھی بیان آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ عقائد یہ جڑ ہے ایمان کی، اصل ایمان ہے۔ ایمان انسان کے پاس نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے، بلکہ فرض ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اللہ عز و جل کے بارے میں ہم کو کیا سمجھنا ہے، کیسا عقیدہ رکھنا ہے، کیا چیز ہم بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے، ان چیزوں کا علم ہم سب کو ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت کے ہم قائل ہیں، یعنی اللہ عز و جل یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ کلمہ کی آپ شہادت دیتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ اسی کی ترجمانی ہے کہ یقیناً اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا صرف عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ یہ تو اٹل اور قطعی اور بنیادی عقیدہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ذات باری کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں ہم کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو تھوڑی معلومات اس پر بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس لیے تفسیر کے ساتھ ساتھ عقائد کا بھی کچھ ذکر ہو تو یہ بہتر رہے گا۔ اللہ عز و جل کے بارے میں یہ کہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے، جیسے ہمارا اور آپ کا جسم ہے، ویسا کسی جسم والے کا نام اللہ نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ ہنود جو غیر مسلم ہندو جن کو بولتے ہیں، انہوں نے اپنے معبودوں کو کیا کیا، ایک ڈھانچہ بنا لیا، ایک تصویر بنا لی، ایک بت بنا لیا، اس کو انہوں نے اپنا معبود کہنا شروع کیا۔ تو ہمارا یعنی اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی ذات کا نام اللہ ہو، معبود ہو، ایسا نہیں ہے۔ عیسائی میں جائیں گے، کرسچن، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو ان لوگوں نے خدا تصور کر لیے، مان لی، یعنی یہ لوگ جسمانیت کے قائل ہیں، یعنی جس کو یہ لوگ خدا کہہ رہے ہیں اس کا باضابطہ انہوں نے جسم بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے، جبکہ ہمارا بنیادی یہ عقیدہ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ عز و جل جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ دوسرے فرقے اور دوسرے مذہب کے لوگ جس طرح جسم والا اپنا معبود خدا مانتا ہے، ہمارے وہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ عز و جل، آپ نے یہ پورے عقائد پڑھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کا آنکھ نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، سن رہا ہے، اللہ کان نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تکلم کر رہا ہے لیکن اللہ کا منہ اور زبان نہیں ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں اگر آپ سوچنا چاہو گے تو یہ آپ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے نا تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ بس یہ رکھو اللہ عز و جل ایک نور ہے، ہر شے کو وہ نور محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں۔ اب نہ جسم ہے اور نہ جہت، یہ بھی عقیدہ یہ سمجھ لے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم معبود یعنی اللہ کہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا ہے وہ اوپر ہے، نیچے ہے، آگے ہے، دائیں بائیں، ایسا بھی نہیں۔ اللہ جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں وہ جہت یعنی جگہ سے پاک ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ یہ جگہ، یہ جو کائنات ہیں، یہ سب کے سب حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، ہوئی پھر ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے
تو یہ حادث ہے، پہلے یہ مسجد نہیں تھی، بنی، آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کل ختم ہوا۔ تو اگر جہت مانیں گے، یعنی کہو کہ اللہ فلاں جگہ پر ہیں، فلاں سمت میں ہے، تو یہ جگہ، یہ سمت ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جتنے جگہ ہے اللہ، قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانو کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ نیچے ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، تو جس دن یہ سب فنا ہو جائے گا، جس دن اوپر نیچے آگے بائیں سب ختم ہو جائے گا، اس دن لازم آئے کہ اللہ بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ آپ کو رکھنا عقیدہ ضروری ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ جہت سے پاک ہے، یعنی کسی ایک جگہ میں وہ بیٹھا نہیں ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، ایک فرقہ گزرا ہے مجسمہ فرقے نے اللہ عز و جل کے لیے جسم و جسمانیت کا قول کیا کہ اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، منہ ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، مجسمہ فرقہ۔ جبکہ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ جہت میں ہے، اللہ فلاں جگہ میں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ جہت سے، جگہ سے پاک ہے۔ تو یہ دو عقیدے آپ کے کلیئر ہو گئے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ قرآن نے پوری قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اب اللہ عز و جل ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، تو اس میں ایک یہ بھی آیا کہ جتنے اچھائی کے کام ہیں، اچھی صفتیں ہیں، یہ اللہ عز و جل کی ذات میں مکمل ہے، اور عیوب، نقائص، کمی، جتنے چیزیں ہیں اللہ کی ذات سے محال ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ جھوٹ بولے گا، اللہ غیبت کرے گا۔ یہ جو کمی ہے، نقص ہے، ان عیوب اور نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اپوزٹ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ مجسمہ نے جیسا عقیدہ رکھا تھا، ٹھیک آج وہی عقیدہ وہابیہ نے گڑھا ہے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا بڑا امام ابن تیمیہ باضابطہ اس پر کتابیں لکھی کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور بالکل برابر ہے عرش کے، اور اپنا پیر کرسی پر رکھا ہوا ہے۔ باضابطہ جسم و جسمانیت کا قول کیا ابن تیمیہ نے، اور کل وہابیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ یہ عقیدہ مجسمہ کا تھا، فرقہ مجسمہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے جسم اور جسمانیت مانیں گے تو لازم آئے گا کہ جس دن عرش ختم ہو جائے گا، جس دن کرسی فنا ہو جائے گی، تو اللہ کا بھی فنا ہونا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل سے پاک ہے، منزہ ہے، جہت سے بھی پاک ہے۔ اس کو ایک مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہو، جیسے کہ یہ بلب، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، تو دیکھو اس کی روشنی ہر شے کو، اوپر نیچے آگے ہر شے کو محیط ہے، یہاں پہ سب کو اجالا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خدا کی جو ذات ہے وہ ایک نور ہے، ہر شے کو اس کی قدرت گھیری ہوئی ہے، محیط ہے، وہ ایک خاص ایک جگہ میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو اور ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ کھٹکتا ہوگا کہ جب خدا موجود ہے تو دکھتا کہاں ہے، دکھتا کیوں نہیں؟ جب خدا جس کو ہم مان رہے ہیں وہ موجود ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، ہماری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا، آنکھ، وہ اس کا پاور بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ بھئی اللہ دور یہیں پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے آگے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، تو ہماری پاور تو بہت محدود ہے، یہیں کی چیز کو تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔
اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے، ہوا، اب سانس لے رہے، پوری کائنات میں ہوا بھری پڑ رہی، سانس لے رہے، نہیں دیکھتے، لیکن وجود کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہوا نہیں ہے، لیکن دکھ نہیں ہے۔ روح، آپ ہم سب کی روحیں ہیں، لیکن کسی نے اپنی روح کو نہیں دیکھا، تو کیا روح نہیں ہے؟ تو ایک ذرا سوچو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز، روح، ہوا، روشنی، اس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے آنکھ میں اس کو دیکھنے کی، تو خدا کو کہاں سے دیکھ پائیں؟ ایک بہت ہی آسان مثال۔ خیر، تو خدا کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رہے، تو عقیدہ ایک کلیئر ہو گیا کہ مجسمہ نے جو عقیدہ رکھا تھا اللہ کے بارے میں، جسم و جسمانیت کے قول کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس لیے اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ ایک مثال میں نے دیا آپ کو کہ وہابیہ نے آج تک یہی عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت والا ہے، اللہ کا جسم۔ دوسرے میں آئے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ عیوب سے پاک ہے، عیوب اور نقائص سے، کوئی عیب ذات باری کے لیے محال ہے۔ ایک عیب لے لو، کذب، جھوٹ بولنا، کیا کذب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا صدور ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ہمارا آپ کا یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محال قطعی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جھوٹ بولے، نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن میں بتاؤں، اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، باضابطہ اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، ان کے رسالے موجود ہیں، چھپ رہے ہیں، اس بات کا اقرار کیا کہ امکان کذب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آپ پڑھیں ان کی کتابیں، ایسی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ کیا کہا؟ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا اللہ جھوٹ نہ بولے اور انسان جھوٹ بولے، اللہ جھوٹ نہ بولے اور انسان جھوٹ بولے تو انسان تو اللہ سے بڑھ گیا۔ یہ دیکھیے کتنے گھٹیا سوچ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اللہ نہ بولے، تو یہاں پر انسان اللہ سے بڑھ گئے۔ یہ اس کو دلیل بنا کر انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور باضابطہ یہ کتابیں چھپ رہی ہے اور ان کا عقیدہ بھی، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اجماعی اور قطعی، اللہ عز و جل کذب سے، ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے۔ جو خدا کے بارے میں عیب یا نقص کا قول کرے گا اس کی تکفیر کی جائے گی، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بس دو ہی عقیدہ آج رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں رسالت اور نبوت کے بارے میں، ایک دو عقیدہ اس پر بھی سن لیں۔ نبی اور رسول آپ سب جانتے ہیں، اللہ عز و جل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ دکھانے کے لیے کچھ بندوں کو بھیجا جسے ہم نبی کہتے ہیں۔ ان پر اللہ نے وحی اتاری فرشتوں کے ذریعے سے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ اور رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے کتاب بھی اتاری۔ نبی جو ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے دن کی، اور وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو رسول ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کتاب بھی، صحیفہ بھی نازل ہوتا ہے۔ تو جو بھی رسول ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ ہر رسول یہ نبی ہے، لیکن ہر نبی یہ رسول نہیں۔ خیر، تو ان کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ رہے گا کہ نبی جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے نبی سے کوئی کبیرہ، چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی سے، نبی گناہ سے معصوم ہیں، اللہ عز و جل نے ان کو اس سے پاک رکھا۔ یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ اگر اس کے برخلاف جائیں گے
کہ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں نبی غلطی کرتے ہیں، نبی جھوٹ بولتے ہیں، اگر ایسا عقیدہ رکھو گے تو پھر اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی، اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کر کہ یار محمد نے جو قرآن لایا تھا نا اس میں اپنی طرف سے ملا دیا، اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ جب آپ یہ عقیدہ رکھ لو کہ نبی غلطی کر لیں گے، نبی سے غلطی ہوگی، ان سے گناہ ہوگا، تو بعد میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں جو حکم دیا ہے نبی نے وہ غلطی سے دے دیا۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی یہ معصوم ہے، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ ہوا، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف جس کو خوارج آج کے دور کے خارجی وہابیہ، ان کا باضابطہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے، نبی سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ نبی سے غلطیاں ہوتی ہے تو اسلام کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب پڑھیں کتاب کہ نبی معصوم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ خیر، نبوت کے باب میں ایک آتی ہے خاتم النبیین، قرآن نے اعلان فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ نبی کے بارے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی خاتم النبی یعنی آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جتنے انبیاء رسول کو آنا تھا وہ سب آ گئے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب قرآن نے کیا کہہ دیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیز ضروریات دین سے ہے، نبی کا آخری ہونا ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین میں جو چیزیں ہوتی ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ ڈائریکٹ اسلام سے خارج، جیسے کہ جنت، دوزخ، نماز، روزہ کا ماننا۔ کوئی کہے جنت کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ضروریات دین سے، کوئی کہے فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سر سید کا، سر سید احمد خان، جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس نے باضابطہ اس بندے نے کیا کہا، اس کا عقیدہ گڑھ لیا گیا کہ جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے۔ باضابطہ اس نے کہا کہ انسان کی روح خوش ہو گئی جنت ہے اور غمگین ہے یہ جہنم ہے۔ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، فرشتوں کا انہوں نے ڈائریکٹ انکار کیا۔ تو یہ سر سید پڑھا لکھا تھا لیکن گمراہ ہو گیا، اس نے عقیدہ رکھا جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، انکار کر بیٹھا۔ تو خیر، یہ نبی کا آخری ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضروریات دین سے ہے۔ اب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سن 1857 میں قادیان، پنجاب میں ایک جگہ ہے قادیان، وہاں پہ ایک بندہ پیدا ہوا غلام احمد۔ اس نے کیا کر بیٹھا، اپنے کو نبی کہلوا دیا۔ غلام احمد قادیانی نام سنا آپ نے؟ یہ انگریزوں کے دور میں ان کا تیار کردہ، اس نے باضابطہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور باضابطہ یہ قادیانی جماعت گھوم رہی، ان کا یہ مارکیٹ اور ان کا کانٹیکٹ بڑھ رہا ہے دوسرے ممالک میں۔ یہ آج کے دور میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی آ گئے کہاں سے، جبکہ 1500 سال پہلے ختم نبوت ہو چکی۔ خیر، تو نبی کا آخری ہونا یہ ضروریات دین سے، جو اس کا برعکس عقیدہ رکھے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب میں یہ عقیدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اپوزٹ ہونے لگا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک بندہ، دوسرا بندہ جس نے دروازہ کھولا، اس کا بندہ کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند کا صدر تھا، قاسم نانوتوی، کتاب لکھی تحذیر الناس، اور باضابطہ اس میں عہد رسالت سے آج تک لوگ
خاتم النبیین کا معنی یہی سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہے محمد، آخری نبی ہے، آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس بندے نے کہا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ آگے اس میں باضابطہ لکھی یہ بات کہ اگر محمد کے زمانے میں یا زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ باضابطہ انہوں نے کہنا کا یہ چاہ رہے ہیں ان کے مقصد کے مطابق کہ محمد کے بعد ان کے مطابق نبی کا آنا ممکن ہے۔ تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کو ممکن مان لیں گے تو لازم کہے گا قرآن جھوٹا ہے۔ بھئی قرآن نے اعلان کر دیا ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں آ سکتا ہے تو قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا، اور باضابطہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ یہ جن کو دیابنا کہتے ہیں ان کی تکفیر کی، تو یہ ہے اصل عقیدے۔ اب دو عقیدے صرف میں نے بیان کیے آپ کو۔ عقائد کے بارے میں ہم کو آپ کو معلومات از حد ضروری ہے، تو یہ صرف وحدانیت کے بارے میں دو عقیدہ اور نبوت و رسالت کے بارے میں ایک عقیدہ میں نے بیان کیا، اتنے ہی میں وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اس عقیدے پر سلسلہ وار بھی گفتگو کریں گے اور تفسیر قرآن بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔